www.attableek.com, the reviver of Iman. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عزیزو، حضرات علماء کرام اور معززین شہر، ابھی جو آیت ہمارے قاری نے آپ حضرات کو سنائی ہے وہ آیت آپ سب کو یاد ہے، کیونکہ ہمارا امام عشاء میں عام طور پر یہی رکوع پڑھتا ہے، اس کو کوئی اور رکوع یاد ہے ہی نہیں، اس لیے سبھی کو یہ آیت یاد ہوگی. اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی تاثیر بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم قوی التاثیر ہے. اگر پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمین میں عقل و فہم پیدا کی جاتی انسانوں کے بقدر، ان کے بقدرت و عقل و فہم ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حیثیت کے مطابق تو عقل و فہم ہے. قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی خوبیوں کے ساتھ پاکی نہ بیان کرتی، مگر ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو نہیں سکتی. اور اللہ نے تو یہ ساری کائنات پیدا کی ہے. جس نے کائنات پیدا کی ہے وہ اپنے کائنات کے احوال سے بے خبر ہے. لیکن مخلوقات میں اللہ نے انسان کو غیر معمولی عقل و فہم دیا ہے. عقل و فہم انسان کو غیر معمولی دیا ہے، دوسروں کو معمولی دیا ہے. ان کو معمولی دیا ہے، ان کو غیر معمولی دیا ہے. یہ جو انسان کو عقل و فہم دیا گیا ہے، اگر یہ
پہاڑوں کو دیا جاتا ہے، اور پھر ان پہاڑوں پر یہ قرآن کریم نازل ہوتا تو اس کا اثر ان پہاڑوں پر اتنا پڑتا کہ وہ سہم جاتے، خوف کے مارے پھٹ جاتے، اللہ کے ڈر کے مارے پھٹ جاتے، اتنا قوی تاثیر ہے۔ مگر انسان پر یہی قرآن کریم اتارا گیا تو انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں اثر پڑتا؟ انسان کا حال عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف تو وہ نہایت کمزور ناتواں مخلوق ہے، لیکن اس کے جسم میں جو دل ہے وہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ فرمایا کہ پتھروں میں سے کہیں تو پتھروں میں سے بے حساب پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ ہم ساؤتھ افریقہ میں گئے تھے، اب بھی ہے، جاؤ وہاں ایک صابری فال ہے، پتھروں کے اندر سے اتنا پانی گرتا ہے کہ کوئی اچھا خاصا تالاب ہو گیا ہے، ندی بہہ رہی ہے آگے، اور پتہ نہیں کب سے گر رہا ہے، کتنا گر رہا ہے تو حد و حساب نہیں ہے، اور وہ واقعی پھول ہے، پتھروں کے بیچ میں سے جھرنا نکلتا ہے اور نکل کر کے اتنا پانی گرتا ہے۔ زامبیا میں ایک وکٹوریا فال ہے، وہ فال نہیں فالٹ ہے، وہ گھس ہے، کیونکہ 2-3 ندیاں آ کر کے یوں گرتی ہیں، اس کا نام فال تھوڑا ہی ہوا، وہ فالٹ ہے۔ وہ بھی دیکھا ہم نے کہ فال، ارے وکٹوریا فال، ارے فال کہاں ہے جو ندی گر رہی ہے، اور یہ صابری فال واقعی فال ہے، پہاڑ کے اندر اوپر لوگ کھڑے ہیں پتھروں پر اور نیچے بیچ میں سے پانی نکل کر گر رہا ہے، اور اتنا دور کیوں جاؤ، زمزم کہاں سے نکل رہا ہے، اور کتنا نکل رہا ہے، وہ پتھر میں سے نکل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، تو ان کا دارالسلطنت مکہ تھا۔ ایک مرتبہ زمزم کے کنویں میں حبشی گر گیا اور مر گیا، تو سارا کنواں ناپا ہو گیا، سارا کنواں پانی نکالنا ہے، تو پانی نکالنا شروع کیا تھک گئے، مگر اس کا لیول تو نیچے اترتا ہی نہیں، جہاں پانی ہے وہیں کا وہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک آدمی اتارا کنویں میں کہ دیکھ بھائی کیا بات ہے، پانی کمی نہیں ہو رہا، تو ڈوب کر گیا نیچے، تیراک تھا، وہ ڈوب کر نیچے گیا اور ایک دم باہر آ گیا اچھل کر، اور اس نے کہا کہ حجر اسود کی طرف سے ایسا تیز دھارا آ رہا ہے کہ اندر رکا نہیں جا رہا، تو حجر اسود کی طرف سے آ رہا ہے، پتھر نہیں جا رہا، جبکہ مکہ کی سرزمین میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے زمین میں، جزیرۃ العرب میں بھی نہیں ہے، اور مکے میں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، زمین میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، اور زمزم کے کنویں میں حجر اسود کی طرف سے اتنا تیز دھارا آ رہا ہے کہ اس وقت 3 پائپ لگ رہے ہیں اس میں 16 انچ کے، اور وہ 24 گھنٹے پانی کھینچتے ہیں، اور ساری دنیا اس پانی کو پیتی ہے، اور وہ کنواں ہے کتنا، ذرا سا کنواں ہے، ہم نے اوپر جا کر دیکھا ہے، ذرا سا کنواں ہے، اور پانی بھی 3-4 ہاتھ نیچے پانی ہے، بس وہ جہاں لیول ہے بس وہیں ہے، اس کا لیول 1 انچ نیچے نہیں جاتا،
اور 16 इंच के 3 पाइप उसमें उतरे हुए हैं, 24 घंटे पानी खींचते हैं। तो पत्थर से तो निकल कर आ रहा है। तो बाजा बाजा पत्थर ऐसा होता है, और बाजा बाजा ऐसा पत्थर होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रसता है। ये जो हमारी गंगा जमुना है, ये हिमालय में से आती, और थोड़ा सा पानी यहाँ से रस कर आ रहा, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, थोड़ा सैकड़ों जगह से थोड़ा थोड़ा पानी पत्थरों में से निकल कर रस कर आता है, कि वो सब जमा होकर गंगा जमुना बनकर बहती है। तो बाद पत्थरों में थोड़ा थोड़ा पानी रसता है, और बाद पत्थर ऐसे हैं। देखो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जो कौम ने जब पानी मांगा, अल्लाह ने खाना तो दे दिया, मनो सलवा, मगर पानी, अल्लाह ने तीन में पानी नहीं था, तो मनो सलवा तो मिल गया, पानी तो नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की बनी इसराइल ने, तो पानी के लिए भी इंतजाम कीजिए। तो अल्लाह का हुक्म आया कि फुला पत्थर पर, एक पत्थर मुतय्यन किया कि फुला पत्थर पर लाठी मारो, उस पर लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे निकले। 12 क्यों निकले? हर सुराख में तो थोड़ा थोड़ा पानी आता, और सड़क पर नल लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ही आएगा, 10 मिनट में मटका भरेगा। अब 6 लाख बनी इसराइल थे, अब सारा पानी लेंगे तो झगड़ा होगा। लाइन कितनी लंबी लगेगी, नोटबंदी के जमाने में कितनी लंबी लाइन लगी। तो अल्लाह ने 12 चश्मे निकाले, 12 गया, नल खुल गए। अब 12 खानदान थे, इस खानदान वाले तुम इस नल से भर लो, ये खानदान वाले इस नल से भर लो, इस खानदान वाले इस नल से भर लो, और ये खानदान के होंगे तो झगड़ा नहीं होगा। सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कौन लड़ेंगे आपस में। मालूम हुआ तो उस पत्थर में से पानी ऐसा नहीं आ रहा था जैसा साबरी फल में से गिर रहा है, जैसा जमजम में से निकल रहा है, ऐसा नहीं गिर रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। इसलिए 12 जगह से पानी निकला, ताकि 12 कबीले तकसीम करके अपने अपनी एक खास कर लें, और अपने अपने सुराख से पानी, नल से पानी लें, और उनमें झगड़ा न हो। बहरहाल 12 चश्मे ऐसे हैं, पत्थर ऐसे हैं कि उसमें से थोड़ा पानी रसता है, और बाजा पत्थर ऐसा है कि उसमें से पानी तो निकलता नहीं, मगर वो अल्लाह के डर से लुढ़क जाता है। देखो पत्थर फितरी असबाब से भी लुढ़कते हैं, और बाजा पत्थर अल्लाह के डर से लुढ़क जाता है। कौन सा पत्थर फितरी असबाब से लुढ़का और कौन सा अल्लाह के डर से लुढ़का, उसका फैसला हमारे लिए करना मुश्किल है। और अगर दोनों इकट्ठा हो जाए, फितरी असबाब भी इकट्ठा हो जाए और अल्लाह के खशियत से रोकना भी पाया जाए, तो क्या परेशानी है। सूरज गहन होता है, उसके फितरी असबाब भी हैं, और अल्लाह की निशानी भी, अल्लाह ताला उसके जरिए से बंदों को डराते हैं, ये भी जो इकट्ठा होती हैं। सूर्य गहन और चांद गहन के फितरी असबाब भी, और अल्लाह ताला उन निशानियों से बंदों को डराते भी हैं, और दोनों इकट्ठा हैं। फितरी असबाब भी बनते हैं, हिसाब है। उस हिसाब से जब सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाता है तो सूरज गहन आता है, क्योंकि जमीन पर से सूरज नजर नहीं आता, बीच में चांद आ गया तो सूरज गहन आता है। और जब सूरज और चांद के बीच में जमीन आ जाती है तो चांद गहन आता है, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ रही। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो तो हमारी जमीन की तरह से जमीन है, और जैसे हमारी जमीन पर धूप पड़ती है ऐसे ही चांद पर भी धूप पड़ती है, तो वो आधा पूरा रोशन नजर आता है, तो बीच में जमीन आ गई। अब ये कब आएगा, इसका पूरा हिसाब है।
ریگولر کمپلیٹ حساب ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. اور وہ حساب کتنا آسان ہے. اس سال سورج گرہن کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوا، تو آج سے 18ویں سال اسی وقت ہوگا. ہر 18ویں سال اسی وقت ہوگا. ایسا متعین حساب ہے. لیکن حدیث شریف میں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نشانی ظاہر کر کے بندوں کو ڈراتے ہیں اور دوسری چیزیں اکٹھا ہیں. بس اسی طریقے سے یہ پتھر طبیعی اسباب سے گرا اور وہ اللہ کے ڈر سے بھی گرا. دونوں باتیں اکٹھا ہو جائے تو کیا پریشانی ہے اس کے ماننے میں. تو بازا پتھر اس میں پانی تھوڑا یا زیادہ تو نہیں نکلتا، مگر وہ اللہ کے ڈر سے گرتا ہے. مگر انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اللہ نے یہ بات بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کی ہے. ثم قست قلوبکم، یعنی بنی اسرائیل کے دور اول گزر گیا، پھر بنی اسرائیل بگڑے تو ان کے دل ایسے سخت ہو گئے. سننا کا مطلب یہ ہے. لیکن اگر دل بگڑا ہوا نہیں ہے، دل سنورا ہوا ہے، تو پھر قرآن کریم اتنا قوی تاثیر ہے کہ پتھر سہم کر اللہ کے ڈر سے پھٹ سکتا ہے. تو انسان کو بھی اتنا اثر قبول کرنا چاہیے. اب میرے عزیزو اصل مطلب کی بات سنو. ہمارے جو یہ مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں، یہ 6 علوم پڑھانے کے لیے ہیں. قرآن کریم، تفسیر کہنا ہو تفسیر کہہ لو، حدیث شریف اور فقہ. اور ان تینوں کے لیے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، جن کی روشنی میں آپ قرآن کو سمجھیں گے. اس کو اصول تفسیر کہتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جس کی روشنی میں آپ حدیثوں کو سمجھیں گے. کون سی حدیث لینی چاہیے، کون سی حدیث نہیں لینی چاہیے، اس سلسلے کے ضابطے. کس حدیث کا کیا مطلب یہ استاد بتلایا گیا. اصول حدیث میں نہیں بتائیں گے کس حدیث کا کیا مطلب ہے. یہ اس کا اساتذہ بتائیں گے، اور اساتذہ بھی نہیں بتائیں گے، اوپر اکابر بتا چکے ہیں. اور بعض حدیثوں کے سمجھنے میں مجتہدین میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو اصول حدیث یہ تو نہیں بتاتا کہ کس حدیث کے کیا معنی ہے. اصول حدیث یہ بتاتا ہے کہ کون سی حدیث لینی چاہیے، کون سی نہیں لینی چاہیے. نہیں لینی چاہیے ڈالو ردی کی ٹوکری میں. جو لینی چاہیے پھر ان میں درجہ بندی ہے. یہ فرسٹ نمبر، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. پہلے یہ لو، یہ نہ ہو تو یہ لو، یہ نہ ہو تو یہ لو، یہ نہ ہو تو یہ لو. درجہ بندی. صحیح لے ذاتی ہی سب سے پہلے لو، پھر حسن لے ذاتی ہی اور صحیح لے غیری ہی لو. کیونکہ صحیح لے غیری ہی جو ہے وہ حسن لے ذاتی ہی سے ترقی کر کے صحیح لے غیری ہی بنتی. پھر مطلق حسن لو، حسن لے غیری ہی لو. اور پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ضعیف لو، لیکن فضائل اعمال میں لو، مسائل میں نہیں. یہ سب ان اصول حدیث درجہ بندی کر کے بتاتا ہے کہ یہ حدیث پہلے لو، صحیح لے ذاتی ہی پہلے لو. کسی مسئلے میں صحیح لے ذاتی ہی نہیں ہے تو صحیح لے غیری ہی لو اور حسن لے ذاتی ہی لو. یہ دوسرے نمبر میں ہے. کیونکہ حسن صحیح لے غیری، حسن لے ذاتی ہی ترقی کر کے صحیح لے غیری بنتی. یہ نہ ہو تو پھر مطلق حسن لو، یعنی حسن لے غیری ہی لو. وہ ضعیف حدیث ہیں جو چند سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے حسن بن گئی، وہ لو.
یہ بھی نہیں ہے تو پھر ضعیف حدیث کو فضائل اعمال میں لو، مسائل میں مت لو۔ یہ جو کیٹیگریاں بنانی ہے، درجہ بندی کر کے جو سکھاتا ہے، یہ اصول حدیث سکھاتا ہے۔ اور اصول حدیث کو جانے بغیر حدیث کو کیا پڑھو گے تم؟ اصول حدیث کو جانے بغیر حدیث کو سبھی حدیثیں ایک جیسی ہوں گی۔ جیسے آج ہمارا حال کیا ہو گیا، ایک حدیث لکھیں گے رواہ البخاری، رواہ ابن ماجہ، رواہ الطبرانی، رواہ الدیلمی فی مسند الفردوس، سب کا ایک درجہ ہو گیا۔ تمہیں حوالہ دے دیا، ارے یہ حوالہ کون سی کتاب کا دیا ہے؟ دیلمی کی مسند الفردوس میں تو شاید کوئی حدیث صحیح ہو۔ رواہ البخاری اور رواہ الدیلمی دونوں کا ایک درجہ ہو گیا۔ اور عام مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، بس حوالہ دے دیا۔ ارے وہ کون سی کتاب، کون سے طبقے کی کتاب ہے؟ اس کتاب کے اندر حدیثیں کس درجے کی ہیں، کیا ہیں؟ کوئی اصول حدیث جانتا ہی نہیں۔ عوام تو بیچارے کیا جانے، مولوی بھی نہیں جانتے۔ اس لیے حدیث شریف پڑھنے کے لیے اصول حدیث پہلے پڑھنا پڑتا ہے، تاکہ ہم کون سی حدیث لیں، کس درجے میں۔ اس کو جاننے کے لیے اصول حدیث پڑھے بغیر حدیث نہیں پڑھ سکتے۔ حدیثوں کا مطلب کیا، وہ اصول حدیث نہیں بتائے گا، وہ علماء بتائیں گے۔ اور فقہ کی جو حدیث ہیں وہ تو ائمہ مجتہدین کے زمانے سے اس کے مطلب چلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فقہ سمجھنے کے لیے اصول فقہ چاہیے۔ کچھ اصول ہیں جن اصول کو پیش نظر رکھ کر کے قرآن و حدیث میں سے احکام نکالے جاتے ہیں۔ اب تو زمانہ گزر گیا، ہم جب بچے تھے تو کنویں میں ڈول گر جائے تو کیسے نکالنی ہے؟ تو ایک آلہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا ریچھ۔ تم لوگوں نے بچے ہو، تمہیں وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ ہمارے بچپن میں کنویں میں ڈول گر جائے تو گاؤں میں کی جس طرح سے ریچھ ہے اسے لائیں گے، لسی باندھ کر ڈالیں گے، ریل ملائیں گے تو ڈول پھنسے گا اور آئے گا بھائی۔ تو یہ اصول فقہ جو ہے یہ ریچھ ہے۔ قرآن و حدیث میں مسئلے نکالنے ہیں، نکالنے تو ان اصول کے لیے ریچھ لاؤ اور لا کر کے پھنساؤ، مسئلے کو نکالو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فقہ تو ہمارے طالب علم جانتے، اصول فقہ جانتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جتنے مسئلے بزرگوں نے نکال لیے، طالب الاسلام میں ہیں، بیشتی زیور میں ہیں، ہدایہ میں ہیں، شرع وقایہ میں، اور اتنے مسئلے جانتے ہیں، لیکن اندر پورے میں ریچھ ڈال کر کے نئے مسئلے اندر سے پھنسا کر کے نکالنا یہ مولویوں کے بس کا نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ وہ اصول فقہ جانتے ہی نہیں۔ اصول فقہ کا کیا فائدہ ہے انہوں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے۔ ڈول کنویں میں گرا ہوا ہے، اندر تہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈول نکالنا ہے ہمیں، جاؤ کسی کے گھر میں ریچھ اور مانگ کر لاؤ اور رسی باندھ کر کے کنویں میں ڈالو، اور یوں ہلائیں گے تو ڈول پھنسے گا تو باہر آ جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں وہ ان 6 علوم کے پڑھانے کے لیے ہیں۔ بقیہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں وہ علوم عالیہ حمزہ سے علوم عالیہ ہیں۔ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہیں، فقہ کی اصل کتابیں عربی میں ہیں۔ بس ہم عربی نہیں جانیں گے تو کیسے ہم؟ تو اب عربی جاننے کے لیے صرف بھی پڑھاؤ اور نحو بھی پڑھاؤ اور انشاء بھی پڑھاؤ اور لغت بھی پڑھاؤ اور مار مار کے مقامات بھی پڑھاؤ، مار مار کے مقامات پڑھاؤ۔ میں بھی بہت مارتا تھا جب مقامات پڑھاتا تھا، کیونکہ طالب علموں کے بس کی نہیں تھی۔ فلسفے تعلیم یا مولوی بھی بیٹھے ہیں، فلسفے تعلیم میں یہ بات مان لی گئی ہے
کہ طالب علم کے لیے کتاب میں 25% نئے الفاظ ہیں تو وہ ادب کی کتاب شاندار پڑھے گا. 75% الفاظ اس کے جانے ہوئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 50% نئے الفاظ ہیں تو وہ کتاب طالب علم پڑھ سکتا ہے. اس سے زیادہ نئے الفاظ ہے تو نہیں پڑھ سکتا. اسکولوں میں جو ریڈر ہوتے ہیں ان میں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ دوسرے دورن میں جتنے الفاظ آئے تھے ان کی لسٹ ہوتی ہے اور اگلے دورن کے اندر اتنے نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. مقامات میں طالب علم کے لیے 100% نئے لفظ ہے. اب 100% نئے لفظ کیسے استعمال کرے گا, یاد کرے گا؟ اور وہ کمال یہ ہے کہ استاد بھی کاپی میں لکھ کر لاتا ہے, ادھر ادھر بھی لوگ آتے ہیں اور وہ اور لوگوں سے لکھواتا ہے. ایک تو جو کتاب میں ہے وہی 100% نہیں ہے, پھر اس نے 70% اور لوگوں سے لکھوائی. اب طالب علم بیچارہ کیسے یاد کرے گا؟ اب ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ایک طالب علم تھے یہاں کے, آج کل وہ سنگاپور میں ہیں, انکلیشور کے ہیں. آج مجھے وہ بھروچ اسٹیشن پر ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے ہم نے مقامات میں آپ سے بہت مار کھائی ہے. تو مقامات پڑھی انہوں نے میرے پاس. اب وہ بہترین ادیب ہیں, سعودیہ جاتے ہیں, اپنے یہاں کے شیخ کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں. تو آدمی ترقی کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گیا. لہذا یہ صرف ہے, نحو ہے, لغت ہے, انشاء ہے, یہ سارے علوم تو اس لیے پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ عربی جانے تو ہم مصادر اصلیہ سے استفادہ کر سکیں. اسی میں جو فن ہمارے یہاں پڑھائے جاتے تھے اب اس کی طرف توجہ کم ہو گئی. ایک تو منطق کیوں پڑھائی جاتی تھی؟ چھری تیز کرنے کے لیے. تشہیر اذہان کے لیے منطق پڑھائی جاتی تھی. تشہیر اذہان کے معنی چھری تیز کرنا, بکرا جو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پتھر پر, سان پر, کپڑے پر, کسی چیز پر چھری گھستے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہوئی صحیح ہوئی نہیں ہوئی, ہو گئی اب بکرا ذبح ہو گیا. اور جو چھری گٹھل ہے کاٹو 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 کٹتا ہی نہیں بکرا. تو دماغ کی جو چھری ہے اس کو تیز کرنے کے لیے منطق پڑھائی جاتی تھی. اب لوگوں نے مرقات تک منطق رکھی کہ سیڑھی پر چل گیا, بیٹے چل جا سیڑھی پر. مرقات تک کوئی منطق تھوڑی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج کے طلباء کے ذہن گٹھل ہیں. مسئلہ سمجھا کے تھک جاؤ, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی نہیں سمجھتا. آدھی جماعت نہیں سمجھتی. کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے ذہن گٹھل ہیں. اور پہلے جو ہمارے طلباء تھے وہ اپنے ذہن کے وسع اور تیز تھے. وہ اشارہ کرو اور خط سے سمجھ گئے مسئلہ. تو منطق اس لیے پڑھائی جاتی تھی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ منطق کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اساتذہ ہی نہیں جانتے ہیں منطق. پڑھائیں کیسے؟ تو ناچنا نہیں, آنگن ٹیڑھا کہہ دیا اس کی ضرورت نہیں, بیکار فن ہے. بیکار فن ہے تو پھر خربوزہ بھی کٹے گا تمہارے سے. گٹھل چھری سے تم خربوزہ بھی کاٹو گے. ہم پلین میں سفر کرتے ہیں تو چھری رہتے ہیں, وہ چھری سے بریڈ بھی نہیں کٹتا. تو تمہاری چھریاں جیسے پلین میں چھریاں ملتی ایسے تمہارے ذہن ہو گئے. اب بریڈ بھی نہیں کٹتا, خربوزہ بھی نہیں کٹتا. اور اگر تمہاری چھری تیز ہے تو لوہا اور فولاد کاٹ دے گی. دوسرا فن ہمارے یہاں پڑھایا جاتا تھا فلسفہ. گجرات کے مدرسوں میں سے تو فلسفہ نکال ہی دیا. اور دیوبند میں بھی گونگ ہے
یہ فلسفہ پڑھایا جاتا تھا باطل نظریات کی تردید کیسے کی جائے. مرزی میں رہل سہل کراتے تھے. سب سے پہلے ہدیہ سعیدیہ پڑھاتے تھے. میں نے دارالعلوم دیوبند میں ہدیہ سعیدیہ میں نے پڑھائی. پھر اس کے بعد ہدایت و حکمت پڑھاتے تھے. اور جب پورا قدیم فلسفہ قابو میں آ گیا تو اب مرزی پڑھاتے تھے. مرزی کیا کرتا ہے؟ اس قدیم فلسفے کا ستیہ ناش کرتا ہے. اس کی ہر دلیل کو توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور خاص جو پڑھنا ہے وہ الہیات پڑھنا ہے. شروع میں تو مایوم الاسلام ہے، پھر عنصریات ہیں، پھر فلکیات ہیں. ان میں ہمارا کسی جگہ کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا جگہ تو الہیات میں ہے. تو اصل الہیات کے جو ہے فلاسفے یونان الہیات کس طرح سمجھتے تھے؟ اللہ اور اللہ کی صفات کو کس طرح سمجھتے تھے؟ ان پر کیسے رد کیا جائے؟ یہی سب سمجھایا جاتا تھا. نتیجے میں آج ہمارا فاضل کسی باطل ازم سے آنکھیں ملا کر نہیں دیکھتا. کسی باطل ازم کی تردید کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس نے رہن سہل کی نہیں. مدرسے میں اس نے کسی باطل ازم کو کیسے رد کیا جائے اس کو سیکھا ہی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو سب علوم عالیہ ہیں یا کسی مصلحت سے ملتی فلسفہ پڑھایا جاتا تھا. اصل علوم جو ہمارے مدارس اسلامیہ عربیہ کی غرض و غایت ہیں وہ 6 علوم ہیں: قرآن، حدیث اور فقہ، اور تینوں کے اصول. یہی 6 علوم مدارس اسلامیہ عربیہ کی جد و جہد کا حاصل ہیں. بس اگر تم ان 3 میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہارے پڑھنے کا فائدہ ہے، اور اگر تم ان 3 میں کامیاب نہیں ہوئے تو تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ سب سے مظلوم صحیفہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں کیا پڑھاتے ہیں؟ ترجمے پڑھاتے ہیں. جب بچے کا شعور ہی بالغ نہیں ہوتا، عربی جانتا ہی نہیں، اس زمانے میں ترجمے پڑھا دیے اور پھر بڑا کمال کر دیا، جلالین پڑھا دیے جس میں عربی کا ترجمہ، عربی کا عربی میں ترجمہ، عربی کا ترجمہ تو اس میں تفسیر ہے ہی نہیں. تو استاد صاحب تو بہت لمبی تقریر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں 6 ماہی 6 ماہی تفسیر تو دوڑا دیتے ہیں. 5 پارے تو ڈھنگ سے پڑھاتے ہیں، باقی 25 پارے تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ کسی فاضل کو، چاہے کسی ادارے کا ہو، دارالعلوم دیوبند کا ہی چاہے فاضل کیوں نہ ہو، قرآن شریف کھول کے رکھ دو کہ یہاں سے یہاں تک کا صرف ترجمہ کر دے تو بہت کم ایسے نکلیں گے جو ترجمہ کر دیں گے. تو جب قرآن کریم جو اصل غرض و غایت تھی اس میں ہی اتنے کچے رہ گئے تو پھر میرے سنا 8 سال بعد گزارنے کا فائدہ ہو. اور حدیثیں سب سے زیادہ حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو 1 سال مشکات الآثار پڑھاتے ہیں، پھر الفیت الحدیث پڑھاتے ہیں، پھر مشکات المصابیح پڑھاتے ہیں، پھر دورے کی 10 کتابیں پڑھاتے ہیں. 4 سال. اور کسی طالب علم سے کہو 500 حدیثیں سنا دے، نہیں سنا سکتا. 4 سال تم نے ایک فن پڑھا ہے اور 500 حدیثیں تجھے ہوا نہیں، یاد نہیں ہے، کیا فائدہ تیرے حدیث پڑھنے سے؟ اور فقہ کا کیا حال ہے؟ فقہ بھی ہمارے یہاں ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی شروع کرتا ہے. تعلیم الاسلام پڑھے گا، دیسی زیور پڑھے گا، مالا بدھ منہ پڑھے گا، پھر یہ کتاب وہ کتاب، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی فقہ شروع کرتا ہے. اور فارغ ہونے کے بعد 4 مسئلے پوچھو تو 4 میں کہے گا میں مفتی نہیں ہوں. اور مفتی سے پوچھو تو وہ کہے گا میں قیمتی ہوں. وہ بھی نہیں جانتے، بھی نہیں جانتے.
میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 6 فنون پر جم کر محنت کرو. اگر ان 6 فنون میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے مدرسوں میں جمع ہونے کا فائدہ حاصل ہو گیا تمہیں. اور ان سب میں بھی، ان 6 میں بھی سب سے اصل قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم طبیعی تاثیر ہے، مگر اس کی تاثیر کب ظاہر ہوگی؟ جب سمجھے. اور اگر کوئی سمجھے ہی نہ تو پھر ناظرہ تو سب عام مسلمان بھی پڑھتے ہیں. ان میں اور مولوی میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر اتارتے اور پہاڑوں کو انسانوں جیسی عقل و فہم دیتے، اتنی فہم دیے بغیر پہاڑ پر قرآن اتارا ہی نہیں جا سکتا. اب کوئی سوال کرے گا یہ قید آپ کہاں سے بڑھا رہے کہ پہاڑوں کو انسانوں جتنی عقل و فہم دیتے، یہ قید آپ کہاں سے بڑھا رہے؟ اس کو میں سمجھا رہا. انسانوں جتنی عقل و فہم دیے بغیر پہاڑوں پر قرآن اتارا ہی نہیں جا سکتا. سورہ احزاب کے آخر میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت، ذمہ داری، تکلیف شرعی، انگریزی میں کہتے ہیں رسپانسبلٹی، آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے، اور سہم گئے، ڈر گئے کہ ایسی اتنی بڑی ذمہ داری ہم کیسے اٹھائیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ پیش کرنے کی شکل ایسی نہیں تھی کہ جیسا ٹوکرے میں گھاس چارہ لے کر کے بھینسوں کو دکھایا. ایسا پیش کرنا نہیں تھا. اور ان مخلوقات نے جو انکار کیا، وہ انکار کرنا بھی ایسا انکار کرنا نہیں تھا. اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے حکم کا انکار کر نہیں سکتی. انسان تو ایسا ناہنجار ہے کہ انکار کرتا ہے، اور کوئی مخلوق انکار نہیں کر سکتی. صرف پیش کرنے کا کیا مطلب ہے اور انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ ان مخلوقات کی صلاحیتوں کے ساتھ امانت کو، ذمہ داری کو موازنہ کیا، کمپیئر کر کے دیکھا کہ ان میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت ہے یا نہیں. مشین چل رہا ہے، اس کا اسکرو ٹوٹ گیا، نوکر کو دیا ہارڈ ویئر کے یہاں سے اس کا ایسا ہی اسکرو لا. ہارڈ ویئر کے یہاں مختلف خانوں میں چھوٹے بڑے اسکرو ہیں، تو وہ اس سے اسکرو لے کر ایک جگہ تھوڑا چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہے، سب دیکھے گا یہ بالکل سیم ہے کہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تکلیف شرعی کو، رسپانسبلٹی کو ان مخلوقات تین، آسمان، زمین اور پہاڑ، ان کی صلاحیتوں کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا کہ ان میں اس کی صلاحیت ہے یا نہیں. تو دیکھنے سے معلوم ہوا صلاحیت نہیں ہے. اور صلاحیت نہیں ہے نہیں، مطلق صلاحیت نہیں ہے. تھوڑی بہت صلاحیت نہیں، تھوڑی بہت بھی صلاحیت نہیں. یہ ہے انکار کرنے کا مطلب، اور ڈر کر سہم جانے کا یہ مطلب ہے کہ ان میں سرے سے صلاحیت نہیں. پھر انسان کی ساتھ موازنہ کیا تو انسان میں نہ صرف صلاحیت تھی بلکہ وافر صلاحیت تھی، اعلیٰ درجے کی صلاحیت تھی.
انسان نے بڑھ کر کے اٹھا لیا، لائیے امانت مجھے دیجیے، میں اٹھاتا ہوں. وحملہ الانسان. انسان میں دو طرفہ صلاحیتیں ہیں. اگر برائی کی طرف گیا تو ظلومن جہولا بن جائے گا، اعلیٰ درجے کا ظالم، اعلیٰ درجے کا جاہل، نادان، گدھا. اور دوسری طرف گیا تو علیم و عدل بن جائے گا، اعلیٰ درجے کا انصاف کرنے والا، اعلیٰ درجے کا علم والا بن جائے گا. تو آدھا مضمون دیا ان کے انہ کان ظلوم جہولا، یہ آدھا مضمون ہے. اس کا مقابل آدھا چھوڑ دیا کہ اگر ادھر رخ ہو گیا اس کا تو علیم بنے گا، عدل بنے گا. تو ادھر گیا تو منتہا تک پہنچ گیا، ادھر گیا تو منتہا تک پہنچ جائے گا. کائنات میں کوئی مخلوق انسان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انسان نے مکلف ہونے کی وافر صلاحیت تھی، وافر کے معنی اعلیٰ درجے کی صلاحیت تھی، اور ان مخلوقات کے اندر سرے سے صلاحیت نہیں تھی. تو وہی مضمون یہاں ہے کہ جو موجودہ شکل ہے، اس موجودہ شکل میں تو اس کے اوپر قرآن نازل کیا ہی نہیں جا سکتا. ان کو انسانوں جیسے عقل و فہم دینی پڑے گی، اس کے بعد ہی ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا. اور قرآن نازل ہو جائے گا تو وہ اتنے متاثر ہوں گے کہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جائیں گے. مگر انسان میں اتنی ہی صلاحیتیں ہیں، اس پر قرآن نازل کیا اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. تلک اس میں اشارہ بعید ہے. اس کا پورے سورہ حشر میں جو اوپر مثالیں آئی ہیں ان مثالوں کی طرف اشارے ہیں کہ اس سورت میں جتنی مثالیں آئی ہیں ان مثالوں میں غور کرو، سوچو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا. پھر اس کے بعد میں 3 آیتیں آئی ہیں، اس میں اللہ پاک کی بہت ساری صفات ہیں. وہ آیتیں کیوں آئی ہیں؟ دیکھو، کتاب میں صاحب کتاب کا اثر آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں ہر کسی کی کتاب نہیں پڑھانی چاہیے. پہلے دیکھو مصنف نیک بندہ تھا، اہل سنہ والجماعہ میں سے تھا یا نہیں. اگر وہ اس کا وہ ڈرمندہ تھا، اس کا مصنف ڈرمندہ تھا، اس کی کتاب مت پڑھاؤ، اس کے برے اثرات پڑیں گے. یا گمراہ فرقے کا تھا، اس کی کتاب مت پڑھاؤ، اس کا آٹومیٹکلی برے اثرات پڑیں گے. ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھاؤ جو اہل سنہ والجماعہ کے افراد تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی کتابیں پڑھاؤ، اس کے اثرات آئیں گے. تو مصنف کے تصنیف میں اثرات آتے ہیں، یہ بات تم تو بچے ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ بڑے سمجھ سکتے ہیں کہ مصنف کے اثرات تصنیف میں آتے ہیں. قرآن میں اتنی قوی تاثیر کہاں سے آئی؟ اللہ کی یہ صفات ہیں، اس صفات کے حامل اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ ان کا کلام ہے. اس کی تفصیل میں نہیں کر رہا. آگے 3 آیتوں کے اندر اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں. وہ صفات اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ ان صفات کے حامل اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے. بس اللہ کے اس کلام کے اندر تو یہ قوی تاثر ہونا ہی چاہیے. وہ صفات اس کو سمجھانا ضروری نہیں ہے. جو اصل مضمون سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم پر یہ 3 علوم ہے، قرآن، حدیث اور فقہ، اور ان سے متعلقہ جو 3 علوم ہے ان 3 علوم پر محنت کرو. اگر تم ان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو 5 انگلیاں گھی میں. اور اگر ان 6 علوم کے اندر کامیابی نہیں ہوئی تو نام کو تو مولوی سبھی ہو جاتے ہیں. مولوی جانتے ہو کیا لفظ ہے؟ اللہ کی صفت مولا، نعم المولا و نعم النصیر. اور کسی لفظ کے آخر میں الف ہو، واو سے بدلا ہوا،
اس کی طرف اگر نسبت کریں تو اس کو اصل کی طرف لوٹاتے ہیں اور پھر یہ آئے نسبت لگاتے ہیں. جیسے دہلی تو کیا کہیں گے دہلوی. اسی طرح سے مولا کے آخر میں واو ہے, یا ہے, واؤنی یا ہے, ولیہ اصل مادہ ہے. تو یہ الف بنی ہے, اس یا کو الف کو یا کی طرف لوٹا ہے, پھر الف کو واؤ سے بدلا, جیسے دہلی میں واؤ سے بدلا, اور پھر کہا مولوی, لام پر زبر ہے. مگر ہم اردو میں لام ساکن بولتے ہیں مولوی, ورنہ اصل لام پر زبر ہے. مولوی یعنی اللہ والا, مولا والا, اللہ والا, تو مولوی بن جاؤ گے, اللہ والے بن جاؤ گے. ہمارے مدرسوں میں جو طلبا ہیں ان سے زیادہ بہتر اللہ والا کوئی نہیں ہے. جب اسکولوں میں کالجوں میں دیکھو طلبا کا کیا حال ہے. اللہ کے نیک بندے دیکھنے ہو تو مدارس اسلامیہ میں آؤ, لہذا مولوی تو بن جاؤ گے لیکن عالم بننے کا درجہ اس سے آگے ہے. عالم بننا راستے میں نہیں پڑا کہ جو بھی مدرسے سے فارغ ہو گیا وہ عالم بن گیا, نا مولوی بنے گا. الحمدللہ ہمارے مدارس میں ایسی شاندار تربیت ہے کہ ہر طالب علم مولوی بنتا ہے. بازا بازا گیہوں میں کنکر بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ہر طالب علم مولوی بنتا ہے ایسا نہیں ہے, گیہوں میں کنکر بھی ہوتا ہے. جب ہم مظاہر میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا ٹنکاریا کا, وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے وہ لیا پڑھ سو جاتا تھا. تو گیہوں میں کنکر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہوتے ہیں, آج کوئی نئی بات نہیں ہے. لہٰذا ان چھوڑ, وہ تو کنکر کو تو چن چن کر کے کنکر تو نکال دیں گے, لیکن اصل تو گیہوں ہے. بس گیہوں میں صلاحیت جو ہے مولوی بننے کی تو الحمدللہ سب میں صلاحیت ہے, لیکن میرے عزیزوں عالم بننے کی صلاحیت پیدا کرو. قرآن کریم کی جو تاثیر ہے اس تاثیر کا اثر اسی صورت میں تم پر ہوگا, اس کے بغیر قرآن کے تاثیر کا اثر نہیں ہوگا. یہ مختصر سی باتیں ہیں, اسی پر بات ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ دوپہر کو بہت دور سے کھایا تھا, بھوک لگ رہی تھی. تو تقریر ختم کریں گے, نماز پڑھیں گے تو ہی تو روٹی ملے گا, ٹکڑا ملے گا. اس لیے زیادہ کہوں گا تو بھی یہی باتیں ہوں گی, مختصر کہی یہی باتیں ہیں. اسے پلے باندھو اور کچھ کرو میرے عزیزوں, اپنی زندگیوں کو کارآمد بناؤ. اور یہ مدارس یہی 6 علوم پڑھنے کے لیے, ان 6 علوم میں تم نے کمال پیدا کر لیا تو کامیاب ہو, اور اگر ان میں کمال پیدا نہیں کر سکے تو پھر نہ ولی بنو گے, عالم نہیں بن سکو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت کو اٹھاؤ کم سے www.attableek.com, the reviver of